اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 1 مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہم پارہ نمبر 2 شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پارہ سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے مکمل قرآن مجید پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سیقولو ان قریب کہیں گے، سا ان قریب، قولو قول مقولہ قائل اقوال ذری۔ ہم پارہ نمبر 1 میں اس کو بارہا پڑھ چکے ہیں، اس لیے اب ہمیں ازبر ہو گیا ہے۔ السفہاء بے وقوف، عربک کا ورڈ ریڈ کلر کا، یعنی ان قریب کون کہیں گے؟ ان قریب بے وقوف کہیں گے، من الناس لوگوں سے، ما کس چیز نے، ولاہم پھیر دیا ہے، ان قبلتہم ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے، یعنی ان قریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے قبلے سے پھیر دیا ہے۔ اللتی کانوا علیہا، اللتی وہ جو، کانو تھے، علیہا جس پر وہ پہلے تھے، یعنی وہ جس قبلے پر پہلے تھے اس کو کس چیز نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا ہے۔ یہاں بات یہ ہو رہی ہے، بے وقوف کہا گیا ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، مراد یہود ہیں، کہ مسلمان پہلے بیت المقدس کو کے لیے مسلمانوں کے لیے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، پھر اس کے بعد ہجرت مدینہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا، اور نماز کے دوران ہی اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔ تو اب یہ بے وقوف لوگ جو یہودی ہیں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کس چیز نے پھیر دیا ہے مسلمانوں کو ان کے قبلے سے، یعنی کس چیز سے وہ اس قبلے کو تبدیل کر چکے ہیں۔ اب ان کے لیے جواب ہے، قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے، للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدی ہدایت، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اس آیت میں بہت سارے ورڈز ایسے ہیں جو کہ ہم پارہ نمبر 1 میں بارہا پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہمیں بہت اچھے طریقے سے یہ یاد ہو چکے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان لوگوں کو جواب دے دیجئے کہ بے شک مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، یعنی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس میں ہم نے جو ورڈز پڑھے ہیں، الناس عوام الناس، جو ہم پہلے رپیٹ کر چکے ہیں، علیہا علیحدہ، علی العموم اور علی الاعلان، یہدی ہدایت، ہادی برحق، یشاء لفظ ہم بولتے ہیں عام طور پہ اردو میں ماشاء اللہ، انشاءاللہ اور مشیت الہی، الہ جس کا مطلب ہے کی طرف، مکتوب الیہ، مرسل الیہ، اور الداعی الی الخیر، یہ لفظ ہم عام اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ نئے لفظ نہیں ہیں۔ کذالک اسی طرح، جعلناکم بنایا ہم نے، امتاً ایک امت، وسطاً معتدل یعنی درمیانی درجے کی، لتکونوا تاکہ تم بن جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، ویکون اور ہو، الرسول رسول، علیکم تم پر، شہیداً گواہ، یعنی اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں معتدل امت تاکہ تم بن جاؤ گواہ لوگوں پر قیامت کے دن، اور ہوں رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ۔ وما جعلنا اور نہیں بنایا، جعلنا اس پیج پہ دیکھیں، ہم نے سب سے پہلا لفظ ریڈ عربک کا پڑھا صفہاء، دوسری لائن پہ ولا، پھر آگے نیکسٹ آیت میں جعلنا، اور اب ہے جعلنا، یعنی دونوں ایک جعلناکم کے ساتھ ہے اور جعلناکم، نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے، کنتا علیہ جس پر آپ تھے، الا لنعلم مگر اس لیے کہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، ممن یعنی کہ وہ ینقلب علی عقبیہ اور کون پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل۔ اگلی آیت میں یعنی دیکھ لیں، پہلے تو ورڈز کو دیکھ لیں، صراط لفظ پل صراط اور مستقیم، خط مستقیم اور استقامت کے لیے ہم بولتے ہیں اردو میں،
کذالکا کالعدم اور کمحقہ وسطاً متوسط اوسط وسط ایشیا و مشرق وسطیٰ شہداء شاہد شہادت اور گواہی کے لیے لنعلم علم عالم معلوم اور معلومات یتبع تابع اتباع سنت پیروی کرنا ینقلب انقلاب یا انقلابی قدم۔ ہاں جی، آیت میں ہی کہا گیا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ اس لیے ہم نے تمہیں امت معتدل یعنی درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ قیامت کے دن۔ اور اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء سے اور تمام امتوں سے پوچھا جائے گا، انبیاء سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور تمام لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تمہیں کتابیں پہنچی تھی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا تھا۔ تو امت مسلمہ ان پر گواہی دے گی کہ ہاں ہم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا، ہم نے اپنے قرآن پاک میں تمام امتوں کے متعلق ان کے واقعات پڑھے اور انہوں نے کس طرح اپنے انبیاء کو جھٹلایا اور کیا کچھ کیا۔ تو یہ گواہی امت محمدیہ دے گی کہ تمام واقعات قوم نوح کا، قوم عاد کا، حضرت ابراہیم، ہر تمام انبیاء کی باتیں ہم تک قرآن پاک کے ذریعے پہنچی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی یہ کتاب اور انہوں نے تمام پیغامات ہم تک پہنچائے۔ اس طرح سے امت محمدیہ گواہی دے گی۔ اور آیت کے اگلے حصے میں یہ کہا گیا ہے کہ نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ پہلے تھے۔ اچھا، قبلہ تبدیل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہود اس قبلے پر آ گئے تھے بیت المقدس والے پہ، اور انبیاء کا سلسلہ بھی انہی کی نسل سے چل رہا تھا، لیکن وہ جب اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا اور ان کے خاندان سے، ان کی نسل سے نبوت کا سلسلہ بھی ختم کر دیا۔ تو یہ اس بات کا جواب ہے۔ اب یہاں پہ ہے کہ نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ پہلے تھے، مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل۔ یعنی اس میں یہ اس بات کا ذکر کیا گیا کہ قبلہ تبدیل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم دیکھ لیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، یعنی ان کی پیروی کرتا ہے، اور جو ہے وہ اپنے قبلے کو جو ہے وہ وہی والا قبلہ اس کو مانتے ہیں، اور اس کے بعد کون اسی قبلے پر برقرار رہتے ہیں۔ تو یہ بات یہاں پہ یہ کہی گئی ہے۔ اگلا پیج دیکھتے ہوئے ہم جائیں گے۔ اگلا پیج ہے ہمارا علامات والا پیج اور بلاکس میں میننگز والا پیج ہے۔ آگے چلیں گے تو ہمارا سبق یہاں پہ کمپلیٹ ہوگا۔ وَإِن كَانَتْ اور ہے لَكَبِيرَةً ایک بڑی بات، اور اگرچہ قبلہ کی تبدیلی یقیناً بہت بڑی بات ہے، یعنی گراں تھی، یہ لوگوں کو ناگوار گزر رہی تھی جو کہ اسلام کے دشمن تھے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جنہیں هَدَى اللَّهُ اللہ نے ہدایت دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ اور